جیسا کہ آپ کو خان صاحب پر مبنی اس ڈاکومنٹری کے پہلے حصے میں بتایا گیا کہ انہوں نے کس طرح اپنی والدہ سے محبت کی ایک لازوال کہانی عمر کرتے ہوئے شوکت خانم جیسا کارنامہ سر انجام دیا، تو آئیں اس کارنامے سے جڑی چند باتیں جو میں بتانا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس سچ کو پہچان لیں کہ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پوری کائنات اسے اس سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ڈاکومنٹری کا پارٹ 2۔ ویسے تو شوکت خانم کو خواب کی دنیا سے حقیقت بنانے تک کا سفر، بلکہ اس سفر کا ہر قصہ، کہانی، ہر مخلص کوشش، ہر کردار، ہر دعا قابل تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ قابل ذکر ہے، لیکن اس ڈاکومنٹری میں ہم اس عظیم اچیومنٹ سے جڑی چند باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اور خان صاحب کے ویژن کو خراج تحسین پیش کرتے آگے بڑھ جائیں گے۔ ابھی جو واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا ذکر خان صاحب نے ایک دو دفعہ خود کچھ گیدرنگز میں اپنی زبانی کر رکھا ہے کہ جب وہ 90s میں شوکت خانم کے لیے دن رات پاکستان سمیت دنیا بھر سے ڈونیشنز اکٹھی کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کی ایک شام لاہور زمان پارک میں گزرنا تھی۔ روٹین کے مطابق سارا دن کالجز، یونیورسٹیز اور کچھ سماجی گیدرنگز میں فنڈ ریزنگ کے بعد گھر کو واپس آئے تو انہیں لگا کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ آخر وہ دروازے پہ رکے تو وہ کار بھی رک گئی۔ خان صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو اس گاڑی کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ اس میں سوار لوگ کوئی سفید پوش ہیں، یعنی ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اس گاڑی میں سوار لوگ باہر آتے ہیں اور خان صاحب سے سلام دعا کرنے کے بعد یہ جملے بولتے ہوئے اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے بہت بڑی ڈونیشن کا انتظام کر رکھا ہے۔ اب خان صاحب سارا دن مختلف فنڈ ریزنگ کمپینز کرنے کے بعد تھک چکے تھے اور ایک نرم لہجے سے ان کو ساتھ جانے سے انکار کر رہے تھے کہ اللہ آپ کی اس کوشش کا اجر آپ کو ضرور دے گا، آپ کی دعاؤں سے میرا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ ابھی رات کافی گہری ہو چکی ہے، آپ لوگ آرام کریں، میں بھی کافی تھک چکا ہوں۔ خان صاحب بتاتے ہیں کہ میرے بارہا منع کرنے کے باوجود وہ لوگ بضد رہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں عملی طور پر اس کار خیر میں شامل کریں۔ ان کے بار بار کہنے پہ میں باقاعدہ روڈ بھی ہوا، لیکن آخر ان لوگوں کا خلوص میری تھکاوٹ پر غالب آ گیا۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھا، ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ خان صاحب کیونکہ اسی لوکیلٹی کے رہنے والے تھے، وہ اس سارے علاقے سے واقف تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ زمان پارک یعنی اپنے گھر سے نکل کر دھرمپورہ پل کے پاس سے شاہو کی گڑی پہنچے، جو کہ لاہور کا بہت ویل نون ایریا ہے اور خان صاحب کے گھر سے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر ہی ہے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے گاڑی کچھ انتہائی دشوار گزار اور تنگ گلیوں میں داخل کر دی۔ خان صاحب جو کہ پہلے ہی راستے میں کئی بار ان سے یہ سوال کر چکے تھے کہ بھائی کدھر ہے تمہاری ڈونیشن، اور سونے پہ سہاگا تو یہ ہوا کہ ان گلیوں میں انٹر ہونے کے بعد راستہ ختم ہونے کا نام نہ لے، لیکن وہ لوگ خان صاحب کو بار بار اس بات پر یقین دلاتے رہے کہ چند ہی منٹس میں ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اور آخر وہ وقت آ گیا کہ جب گاڑی کی بریکس لگیں۔ رکنے پر دیکھا کہ گاڑی ایک مسجد کے سامنے روک دی گئی ہے۔ ابھی خان صاحب اپنے ہی ذہن سے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس وقت تو کسی نماز کا وقت نہیں، نہ مسجد میں کوئی مجلس چل رہی ہے، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا اور لائٹس بھی بند ہیں۔ یہ سوالات خان صاحب کے ذہن میں ہی تھے کہ انہوں نے خان صاحب کو گاڑی سے اتر کر مسجد میں آنے کا کہا۔ بجائے اس کے خان صاحب یہ سوال کرتے کہ آخر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ مسجد میں انٹر ہوتے ہی انہوں نے لائٹس آن کی اور لاؤڈ سپیکر میں یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، حضرات، پاکستان کے قومی ہیرو جناب عمران خان آپ کے محلے کی مسجد میں تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا جس نے شوکت خانم کے لیے چندہ دینا ہے وہ مسجد میں آ جائے۔ اب خان صاحب کو کچھ حد تک یہ ایک مذاق بھی لگ رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس اعلان کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مسجد میں لوگ آنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ مسجد میں تو جگہ باقی نہ رہی بلکہ محلے کی گلیاں بھی لوگوں سے بھر گئیں جن کا خلوص دیدنی تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں 10، 50، 100 اور 500 کے نوٹ اور کچھ لوگ تو سکے اٹھائے مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ڈونیشن دے رہا تھا۔ یہ سب بہت پرکشش تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے اگر میرے ذہن میں اس ہاسپٹل کے بننے کے حوالے سے کسی
किसी किस्म का शक भी था, तो अपने लोगों का ये खुलूस और मान देखकर अब मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे अपनी कौम के लिए इस कोशिश में कामयाब जरूर करेगा, और बेशक फिर ऐसा ही हुआ। दोस्तों, खान साहब सेंसेशन डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट तो यहाँ मुकम्मल हो जाता है, लेकिन सबक ये मिला कि जब आप कुछ हासिल करने की जुस्तजू करते हैं तो असबाब आपके लिए बना दिए जाते हैं। सिर्फ जरूरी ये है कि आपके साथ मुखलिस लोग हों और आपका अज़्म मजबूत रहे। मजीद ये कि इस डॉक्यूमेंट्री के नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बात जरूर बताएंगे कि खान साहब कैसे सियासत के लिए रवा दवा हुए, कैसे वो फाइट करते रहे, कैसे कामयाब हो गए। जब अपनी एक बीवी के साथ इंतहाई लग्जरी लाइफ गुजार सकते थे तो क्यों पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। और आपसे पूछेंगे कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री से क्या लेसन मिला, आप कितने % इमरान खान के मजीद फैन हुए। तब तक के लिए अपना और सबका बहुत ख्याल रखें और देखना ना भूलें इस डॉक्यूमेंट्री का नेक्स्ट पार्ट।